ہوتا تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. یوسف صاحب سے معذرت، لیکن حکومتیں تو چلتی رہی ہیں. اگر عارف الوی صاحب کی آج کی گفتگو ہم سنیں تو انہوں نے ڈائریکٹلی تو کوٹ کر کے اس طرح بات نہیں کی نواز شریف صاحب کی بات پہ، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم اداروں یا انسٹیٹیوشنز کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر عوام کے مینڈیٹ کی بات آئے گی تو پھر رسپانس تو اس کا آئے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں پی ٹی آئی دو الگ الگ پالیسیز واضح کر رہی ہے کہ یا تو بات چیت کی جائے، وہ کیا اس کی وضاحت اگر کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں 2-3-4 چینلز پہ میں دیکھا ہوں کہ جی شیخ مجیب کو انہوں نے اپنا آئیڈیل بنا دیا ہے. ہم نے شیخ مجیب کو بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ نہیں آئیڈیل نہیں بنایا. ہم نے یہ کہا کہ اس وقت ان کو مینڈیٹ ملا تھا، نہیں دیا گیا. اور کیا یہ آپ نواز شریف کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، جب اس کو نکالا تھا تو وہ مثال اسی کی دیتا تھا کہ جی وہ تو وہ نہیں تھا، باغی نہیں تھا، لیکن وہ پھر باغی بن گیا کیونکہ اس کو مینڈیٹ. یہ تو نواز شریف کی بات ہے، ہم نے تو یہ نہیں کہا ہے. ہم تو صرف مثال دے رہے ہیں کہ ملک مشکل میں ہے، آپ مینڈیٹ چوری نہ کریں. چوری کریں گے تو حالات خراب ہوں گے. لیکن الحمدللہ نہ کوئی مکتی بانی ہے اس وقت، نہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے وہ غدار ہے. سارے محب وطن ہے، یوتھ ہے، ینگسٹر پاکستان کی جان نچھاور کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اداروں کے خلاف جو بار بار کہا کہ جی انہوں نے فوج کو یہ کیا، فوج تو ہماری فوج ہے، ہم کدھر فوج کے خلاف ہے؟ اور خلاف ہے تو یہ نواز شریف، شہباز شریف، جنرل مشرف کو کس نے باہر دھکیلا کہ جی جائے اس کو اتر نہیں دو، پاکستان سے باہر بھیجو. سرونگ جنرل کو اس میں لیکن پیپلز پارٹی کا بھی ہاتھ تھا جو آج یہ کہتی کہ ہمارا کوئی رول نہیں تھا. ہم نے تو زبانی کوئی بات اگر کی بھی ہے تو زبانی کی ہے نا. ہم نے تو نہ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن کرو. 1 سال ہو گیا ابھی تک، دیکھیں نا کتنے بے گناہ لوگ جیلوں میں. ہم تو چاہتے ہیں، ہم نے مذمت بھی کی ہے، عمران خان نے بھی کی ہے، پی ٹی آئی مذمت کرتی چلی آ رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے لوگ جو ہیں ان کو سزائیں ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے. سارے پارٹی کو جو ہے نا وہ ایک قسم کا وہ بنایا ہے کہ جی پوری پارٹی اس میں ملوث ہے. تو یہ ذاتی ہے کیونکہ بینیفیشری نون لیگ ہے. آصف صاحب کی گفتگو اگر تو آپ سن سکے ہوں تو اس میں وہی باتیں انہوں نے دہرائی کہ ایک لندن پلان تھا، اس کے تحت خان صاحب نے مجھ سے سڑک بنوا لی بنی گالا کی، پھر وہ لندن چلے گئے، پھر وہاں مذاکرات ہوئے، پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی ایک صاحب ایک جنرل موجود تھے. وہی گھوم پھر کے وہی باتیں ہیں جو وہ پچھلے کچھ سالوں سے کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس پر مطلب کم از کم کوئی میرے خیال سے نہ کوئی وضاحت آ رہی ہے نہ کچھ. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا، عمر تو ان کی خان صاحب جتنی ہے. نہیں کچھ لوگ میں نے کہا کہ وہ ان کو وہی چیز بار بار سامنے آتی ہے. دیکھ ہمارے بھی بزرگ ہیں نا، میں جیسے اپنے والد کو میں کہوں نا کہ جی یہ گولی آپ نے 2 ٹائم کھانی ہے تو مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں اچھا یہ گولی کتنے ٹائم کھانی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ان کو اور چیز تو ہے یاد ہی نہیں ہے. اچھا ان کی کریڈٹ میں اور کیا ہے، یہ 28 مئی کا کریڈٹ لے رہے ہیں تو 28 مئی کا ان کے پاس تو ہے نہیں، باقی کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں. یہ جاتے جاتے انہوں نے، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تنقید کر رہے ہیں نا کہ آپ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. نہیں یہ سارا آئی واش ہے. دیکھیں یہ اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان شاید اس لیے آگے گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اسی طرح پھر چلتے چلتے میں اسی طرح انہوں نے پھر امینڈمنٹ بھی کر دی نیب کی، وہ بھی پھر آپ کہیں گے خان صاحب کے خلاف کی ہے، وہ جو 14 دن سے 40 دن کی ہے. بالکل خلاف کی ہے. لیکن دیکھیں یہ تو ہر طریقے سے جال بن رہے ہیں کہ عمران خان کو گھیرے میں دے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا کر سکتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی بھائی کی حکومت ہے، یہ کس سے گلہ کر رہا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے عوام کو. بھئی تم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو بھائی سے کہو ریزائن کر کے آ جائے، تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے نا، بات ختم ہے. آپ حکومت بھی کر رہے ہیں اور پھر ان پہ لان تان بھی. آپ کی حکومت کس نے بنا کے دی ہے؟ یہ حکومت کس نے بنا کے دی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ بنا کے نہیں دی ہے؟